ایک خاموش سے گاؤں میں جو گھنے جنگل کے کنارے آباد تھا، ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام زرینہ تھا۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام سائرہ اور چھوٹی بیٹی کا نام مہرین تھا۔ سائرہ بالکل اپنی ماں کی طرح تھی، تیز زبان، مغرور اور خود پسند، جبکہ مہرین اپنے مرحوم باپ پر گئی تھی، نرم دل، صابر اور بے حد مہربان۔ ان کا چھوٹا سا کچا پکا گھر بیلوں سے ڈھکا رہتا تھا، دیواروں پر ہری بیلیں چڑی ہوتی اور سامنے جڑی بوٹیوں اور جنگلی پھولوں کا ایک ننھا سا باغ تھا جس کی دیکھ بھال مہرین روز کرتی تھی۔ اگرچہ وہ دولت میں غریب تھے مگر اکثر ان کے گھر میں روزمیری اور اجوائن کی خوشبو پھیلی رہتی تھی۔ سورج ڈھلتے ہی پورا گھر سنہری روشنی میں نہا جاتا تھا، لیکن اس سادگی کے باوجود اس گھر میں سکون نہ تھا۔ زرینہ اپنی بڑی بیٹی سائرہ سے حد سے زیادہ محبت کرتی تھی اور اس میں کوئی برائی دیکھنے کو تیار نہ تھی۔ سائرہ کی ہر بات کی تعریف ہوتی، ہر سختی کو نظر انداز کیا جاتا۔ فاقے کے عالم میں بھی وہ فیتوں اور لیس والے کپڑے پہنتی۔ اس کے برعکس مہرین سادہ کپڑے پہنتی جن کے کنارے اکثر سلے ہوئے ہوتے۔ پانی بھرنا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، گھر صاف کرنا، سارا کام اسی کے ذمہ تھا۔ ماں کی آواز اس سے بات کرتے وقت ہمیشہ سخت رہتی۔ خواب دیکھنا چھوڑ دو مہرین، اگر یہی روش رہی تو ساری عمر نوکرانی ہی رہوگی۔ مگر مہرین کبھی جواب نہ دیتی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ نرمی ہی اس کی واحد ڈھال ہے۔ ایک گرم دوپہر زرینہ کو یاد آیا کہ گھر میں پانی ختم ہو چکا ہے۔ مہرین، فوراً باغ کے پار والے کنویں سے پانی لے آؤ، سب سے بڑا گھڑا لے جانا اور دیر نہ کرنا۔ راستہ لمبا اور دھوپ تیز تھی مگر مہرین خاموشی سے گھڑا اٹھا کر چل پڑی۔ کنویں پر پہنچ کر وہ تھکن سے بیٹھ گئی کہ اچانک ایک کمزور سی آواز سنائی دی، بیٹی کیا مجھے ذرا سا پانی دے سکتی ہو؟ مہرین نے فوراً تازہ پانی نکالا اور ایک بوڑھی عورت کو احترام سے پیش کیا۔ تم بہت نیک دل ہو، بوڑھی عورت نے کہا، آج کے بعد تمہارے ہر لفظ کے ساتھ دنیا کو تحفہ ملے گا۔ اچانک وہ بوڑھی عورت روشنی میں نہا گئی اور ایک پری کی صورت اختیار کر گئی۔ اب تم جب بھی بولو گی تمہارے لبوں سے پھول اور قیمتی پتھر گریں گے، یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی مہرین نے بات کی، اس کے منہ سے موتی اور پھول گرنے لگے۔ زرینہ اور سائرہ حیران رہ گئیں۔ زرینہ لالچ میں آ گئی اور سائرہ کو بھی کنویں پر بھیج دیا، مگر سائرہ نے وہاں آنے والی خوبصورت عورت، جو دراصل وہی پری تھی، سے بدتمیزی کی۔ پری نے کہا، تمہیں تمہارے دل کے مطابق بدلہ ملے گا۔ گھر واپس آ کر جیسے ہی سائرہ نے بات کی، اس کے منہ سے مینڈک اور سانپ نکلنے لگے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ غصے میں زرینہ نے مہرین کو گھر سے نکال دیا۔ روتی ہوئی مہرین جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ شاہی بگھی آ کر رکی۔ اس میں شہزادہ شہریار سوار تھا۔ مہرین کے بولتے ہی موتی اور کنول کے پھول گرے تو شہزادہ حیران رہ گیا۔ وہ اسے محل لے گیا جہاں بادشاہ سلطان عارف اور ملکہ نایاب نے اسے قبول کیا۔ جلد ہی مہرین کی شادی شہزادہ شہریار سے ہو گئی اور وہ ملکہ بن گئی۔ جہاں وہ بولتی وہاں خیر، خوشی اور محبت پھیل جاتی۔ دوسری طرف سائرہ اپنی بدزبانی کی وجہ سے تنہا ہو گئی اور جنگل میں گم ہو گئی۔ زرینہ لالچ میں پاگل ہو کر تنہا مر گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ ملکہ مہرین کی مہربانی سے سلطنت خوشحال ہو گئی۔ غریبوں کا خیال رکھا جاتا اور ہر دل میں نرمی پیدا ہو گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت اور حسن عارضی ہیں مگر نرمی، خلوص اور اچھا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔